السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ دین کے اصول سیکھیں۔ سبق نمبر 13 میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم بتائیں گے کہ شرک کیا ہے۔ شرک کا مطلب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کائنات کا خالق و مالک اور اس کا مدبر و منتظم ایک معبود نہیں بلکہ کئی معبود ہیں، جیسے مجوسیوں کا عقیدہ تھا اور ہے بھی۔ وہ کہتے ہیں کائنات میں خالق دو ہیں، ایک شر کا خالق اور دوسرا خیر کا خالق، ایک ظلمت کا اور دوسرا نور کا۔ اس طرح کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد کیا اور فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا خالق صرف ایک اللہ ہے اور انتظام کرنے والا بھی صرف وہی ایک ہے، کیونکہ اگر کائنات میں دو معبود ہوتے اور اس میں دونوں کا کام اور ارادہ کار فرما ہوتا تو یہ دنیا کا سسٹم اس طرح کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتا تھا جیسے وہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ چاند سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، رات اور دن کا آنا اور جانا، موسموں کا بدل جانا، کبھی بہار کا آنا، کبھی خزاں کا آنا، سردی گرمی، سردیوں میں دنوں کا چھوٹا ہونا اور راتوں کا لمبا ہو جانا، گرمیوں میں دن کا لمبا ہونا اور رات کا چھوٹا ہو جانا۔ یہ نظام ہزاروں سال سے یوں ہی چلا رہا ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، نہ اس میں کوئی گڑبڑ نظر آئی اور نہ اس کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہوا۔ یہ اٹھانیت، یہ مضبوطی اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اس میں حکم بھی اسی کا ہونا چاہیے، نہ اس کے پیدا کرنے میں اس کی شرکت ہے، نہ اس کی تدبیر اور انتظام میں کسی اور کا حکم چلتا ہے، کیونکہ خالق اگر ایک کے بجائے دو یا اس سے زیادہ ہوتی تو یہ مضبوطی کبھی نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو كان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں خراب ہو جاتے۔ سو اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں، یعنی اگر واقعی آسمان اور زمین میں دو یا اس سے زیادہ معبود ہوتے تو کائنات میں تصرف کرنے والی کئی ہستیاں ہوتی، مختلف معبودوں کا ارادہ و شعور کار فرما ہوتا تو یہ نظام کائنات اس طرح ٹھیک قائم نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ ان کا ارادہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتا تھا، ان کی مرضی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی تھی، ان کے اختیارات ایک دوسرے کے مخالف سمت میں استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے، جس کا نتیجہ فساد کی صورت میں رونما ہو جاتا، اور اب تک ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا حکم چلتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اور جس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جس کو وہ دیتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، جس کو وہ روکتا ہے تو اس کو دے نہیں سکتا ہے۔ شرک توحید کی مکمل ضد ہے دوستو، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے بے شک شرک بہت بڑا ظلم یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے دوستو۔ شرک کا آخر نقصان کیا ہے؟
شرک ذلت اور بے یار و مددگاری کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، سورہ اسراء آیت نمبر 22۔ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، شرک مت کرو، ورنہ تم ذلیل اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ شرک ملامت اور لعنت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، سورہ اسراء نمبر 39۔ اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم ملامت زدہ اور مردود ہو کر جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے جس گناہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ شرک ہے، اس سے بچنا تمام لوگوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 22۔ پس جاننے کے باوجود اللہ کے لیے شریک مقرر نہ کرو۔ اس آیت میں لفظ اندادہ استعمال ہوا ہے جو ند ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے شریک اور ساجھی۔ شرک کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے، شرک پر مرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورہ نساء نمبر 48، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اس لیے مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورہ مائدہ نمبر 82۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، رواہ مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو کوئی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا رہا تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو کوئی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا یا شرک کرتا تھا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ یاد رہے سامعین، شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر کہلاتی ہے اور دوسرا شرک اصغر۔ شرک اکبر سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ کیے بغیر اسی پر مر جائے تو اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ شرک اصغر سے انسان اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، البتہ وہ کبیرہ گناہ ہے اور شرک اکبر کا ذریعہ بنتے رہتا ہے۔ سامعین، آپ نے درخواست سنا، اب ہم آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، شرک کس کو کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، شرک کا انجام کیا ہے؟ قرآن سے دلیل دیں۔ سوال نمبر 3، شرک کی کتنے قسمیں ہیں؟ اور سوال نمبر 4، توحید پر مرنے والے اور شرک پر مرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ سوال نمبر 5، شرک کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ آپ بیان کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔